واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، کل سورۃ الانعام اس میں موجود اخبار و احوال، اللہ تعالیٰ کے احکام اور نواہی کو ہم نے پڑھا۔ آج ہمارے ساتھ سورۃ الاعراف ہے۔ ویسے تو رب کے کلام کو آپ کہیں سے بھی پڑھ لیں، وہ رہنما کتاب ہے، لیکن رونگٹے کھڑے کر کے رکھ دیتی ہے یہ سورت۔ انسان کبھی دنیا کے جھنجھٹوں سے نکل کے سادہ ایک انسان بن کے اور رب کا بندہ بن کے اس کتاب کو پڑھے تو میرا مالک اپنی کتاب کی تاثیر لفظ لفظ میں دکھا رہا ہے اور اپنے بندوں کو ہر انداز میں اسلوب بدل بدل کے سمجھا رہا ہے۔ کاش کوئی سمجھنے والا ہو۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جس بھی سورت کے شروع میں حروف مقطعات آئیں گے وہاں متصل یا کچھ دیر بعد قرآن مجید کی صداقت پہ ضرور بات ہوتی ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے، الف لام میم صاد، حروف مقطعات کا استعمال کر کے اللہ فرماتے ہیں کتاب، یہ جو کتاب ہے انزل الیک، محبوب ہم نے یہ آپ کی طرف اتاری ہے، فلا یکم فی صدرک حرج من، لوگ جو باتیں بناتے ہیں اس کتاب کے بارے میں کہ جادو ہے، منتر ہے، جھوٹ ہے، پرانی کہانیاں ہیں، اساطیر ہیں، کوئی اس کے پاس یہ کاہنوں والا کوئی کلام ہاتھ لگ گیا ہے، تو اپنے سینے میں تنگی محسوس نہ کریں، یہ تمہارے رب کا اتارا ہوا ہے، اور اتارنے کا مقصد لتنذر بہ، آپ نے قوم کو اس کے ساتھ ڈرانا ہے۔ ہمارے ہاں ممبر و محراب پہ قوم کو ڈرایا جاتا ہے، لیکن کہانیوں کے ساتھ، داستانوں کے ساتھ۔ چلیں ضعیف ہو تو بندہ کہتا ہے کہ کوئی اس کی وقت تھوڑی بہت بنتی ہے، موضوع اور من گھڑت کہانیاں نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اکیلی قرآن مجید کی سادی سادی آیات سے ہی اگر قوم کو ڈرایا جائے تو کافی ہیں، اور آج آپ اس کے انشاءاللہ کچھ مناظر دیکھیں گے۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ جیسے بندہ ڈائری لکھتا ہے نا، تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ کس وقت کیا ہوا۔ یہ آپ کی ماضی، آپ کے حال اور آپ کے مستقبل کی ڈائری ہے، یاد دہانی کرواتی ہے۔ بھائی اتنی گزر چکی ہے، جو باقی ہے اس کا پتہ نہیں، حال جو ہے وہ تباہ حال ہے، تو کچھ کر لے۔ تو یہ کتاب یاد دہانی کے لیے، بھولے سبق یاد دلانے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو پہلا آرڈر اس صورت میں لگایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ روح زمین پہ کسی قسم کی لگی لپٹی رب نے چھوڑی ہی نہیں۔ فرمایا اتبعوا، جمع کا صیغہ ہے کہ لوگوں جتنے بھی مجھے ماننے والے ہو، میرے بندے ہو، آپ نے پیروی کرنی ہے ما انزل الیکم من ربکم، جو رب نے جبریل امین کے وایا سے، سند سے، ذریعے سے تمہارے اوپر اتارا ہے، اس کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ اللہ جی اکیلے جبریل تو نہیں، دنیا میں اباؤ اجداد بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، یار بیلی بھی ہیں، عالم فاضل بھی ہیں، بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہستیاں ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، عظیم سے عظیم تر بہت لوگ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، میرے علاوہ کسی اور کو، جس کو بھی تم نے ولی ثابت کر رکھا ہے، بنا رکھا ہے، دوستانہ ہے، یارانہ ہے، تمہاری محبتیں ہیں، دیوانگی ہے، بیعت ہو چکے ہو، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ،
بات پیروی کی، اتباع کی، ماننے کی ہے تو یاد رکھیے منزل من اللہ اگر وہ دے تو بسم اللہ، نہیں دیتا تو پھر اس کی نہ جبے پہ، نہ دستار پہ، نہ سرکار پہ، نہ اس کی دربار پہ، نہ مزار پہ، نہ در و دیوار پہ، نہ بڑے بڑے ناموں پہ. آپ نے اس بات پہ نہیں جانا، میں بائی آرڈر کہہ رہا ہوں، منزل من اللہ ماننا. جو باقی یار بیلی دوست ہیں آپ کی بیعت ہوگی، محبت ہوگی، پیر ہوں گے، فقیر ہوں گے، مرید ہوں گے، تمہاری ولایتیں ہوں گی، میرے کسی کام کی نہیں، میں تمہیں روک رہا ہوں، یہ تم نے نہیں کرنا. قلیلا ما تذکرون، یہاں اللہ نے چوٹ لگائی ہے. کہا عقل سے خالی ہو، حافظے کام نہیں کرتے، سمجھ نہیں ہے. اسی صورت میں رب نے 7 بڑے انبیاء کی بڑی قومیوں کا ذکر کر کے پھر بتایا ہے کہ جنہوں نے رب کی مانی، رب نے عزتیں دی، منزل من اللہ کو تسلیم کیا، رب نے ایمان اور وقار دے دیا، اور جنہوں نے اپنی من مرضیاں کی یا اپنے بنائے ہوئے یار بیلی دوستوں، وکیلوں، دلیلوں کی بات مانی، رب نے انہیں کیسے رسوا کیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ ان مناظر کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں جناب آدم علیہ السلام کا واقعہ. انسان اول، عصر حاضر کے انسان، جو اس کے دشمن تھے وہ تمہارے دشمن، جو اس کے حاسد تھے وہ تمہارے حاسد، جو کل خلافت کے منکر وہ آج خلافت کے منکر، جو کل بغاوت پہ اترے ہوئے وہ آج بغاوت پہ اترے ہوئے، جو کل بظاہر خیر خواہ وہ آج بھی زہری خیر خواہی لے کے آئیں گے. لیکن تمہیں منتبہ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا بنانے کا، پھر وہ جنت میں بھیجنے کا، اور ابلیس کو سجدہ کرنے کا. انکاری بن گیا. ظاہر ہے جس کے پاس جنت کی اتھارٹیاں تھیں، چابیاں تھیں، سب کچھ تھا، ولایتیں تھیں، عبادتیں تھے، ذکر تھے. اگر آپ سے سچی بات ہے کہ مسجد کی چابیاں لے لی جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. ایک آفس کی چابیاں لے لی جائیں. آپ ایک کمرے کی اور روم کی چابیاں کسی کو دے رکھا ہو، آپ اسے کہیں بھائی کمرے کی چابیاں دے دو. بھائی کیوں دے دوں؟ ہم نے اس طالب علم کو رکھنا ہے. یہ اج آن ڈیا یہ دین ڈے میں اتنے 10 سالوں کا رہن ڈیا. تو بندہ نیکیاں بھول جاتا ہے، ذات پہ بات لے آتا ہے، دل پہ لے جاتا ہے. بگڑ گیا، نہیں کروں گا سجدہ. رب نے ایکسپلینیشن کر دی، بھائی جب تجھے آرڈر دیا تھا کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا انا خیر من، انا خیر من. یہاں تقریباً 10 سے زیادہ اسباق مفسرین نے اشارتاً کنایتاً ذکر کیا ہے کہ جس بندے میں آ گئی نا، یہ شیطنت کی، رب سے دوری کی پہلی علامت ہے. اور اگر آپ اور میں چیک کریں تو دن میں ہم سب سے زیادہ لفظ میں بولتے ہیں. میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسے کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے بولا ہے نا، میں انا خیر من. اور یاد رہے قرآن مجید کا ایک اصول ہے، اللہ کا دستور ہے، والجزاء من جنس العمل والمعاملۃ بنقیض القصد. اگر آپ غلط کرنے جا رہے ہیں نا تو آپ کو سیم اسی طرح کی رب سزا دے گا. اور اگر آپ اللہ کی تقدیر کے خلاف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ الٹ کرے گا. اس نے بلندی چاہی تھی، رب نے ذلت دے دی. اس نے عزت چاہی تھی، رب نے رسوا کر کے رکھ دیا. کیا کچھ نہیں اس نے چاہا تھا، انا خیر من. اور دلیل کیا دی تھی؟ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے. یہاں لکھا ہے لوگوں نے کہ اول من کاسفہ ہوا شیطان. نص کے ہوتے ہوئے، دلیل کے ہوتے ہوئے، آرڈر کے ہوتے ہوئے، رب کے حکم کے ہوتے ہوئے جس نے سب سے پہلے عقل کو، قیاس کو دلیل بنایا تھا، وہ ذلیل ہو کے رہ گیا، وہ شیطان ہی تھا. کبھی بھی نص کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑانا. نص سمجھتے ہیں کسے کہہ رہا ہوں؟ قرآن مجید کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کی کوئی بات، یہ نص ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے. اس کے مد مقابل آپ کہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حدیث میں موجود ہے. میرے کتنے دوست ہیں جو اس بات پہ آج تک بضد ہیں، اڑے ہوئے ہیں، سر جی حدیث میں ہے، مانتے ہیں، لیکن نہیں، ایسے نہیں ہوگا، دل نہیں مانتا، مناسب نہیں لگتا. مثلا 3 چیزوں پہ میں نے جو جج کیا ہے نا، ہم بلا وجہ ڈٹے ہوئے ہیں. آمین ہر کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے،
اختلاف آمین پہ نہیں ہے، لیکن جتنی گالی اہل الحدیث کو آمین پہ دی گئی ہے وہ ہر گالی لوٹ کے مدینے گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اکیلے ہیں؟ یا ہم اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں، یا اس لیے کہ جامع سلفیہ کے شیخ الحدیث کرتے تھے اور لوگوں نہیں؟ یہ اس پیمبر کی نص ہے، وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، سبھی کہتے ہیں۔ اب اگلا معاملہ ہے، وہ جی جو آمین کہتے ہیں آگ کے انگارے منہ میں ہیں، تو بھائی آپ نے حضور کے منہ میں بھی رکھ دیے، صحابہ کے منہ میں بھی رکھ دیے، آپ نے کسی کو بخشا ہی نہیں۔ وہابی کو سامنے دیکھ کر کے آپ نے ضد کی تھی، آمین تو آپ بھی کہتے ہیں، آپ کے منہ میں بھی انگارے، فرق تو صرف اونچی آہستہ کا ہے، اس کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سن لیجئے، پڑھ لیجئے، اگر کچی مسجد نبوی گونج سکتی ہے، یہاں تو آواز آپ کو آ رہی ہے نا کوئی تھوڑی بہت گونج، کہ ہیوی اسپیکر لگے ہوئے ہیں، ساؤنڈ سسٹم لگے ہوئے ہیں، وہاں کون سا ساؤنڈ سسٹم تھا؟ صرف گلے کی آواز تھی، کچا چھپر تھا اور گونج تھی، تو یہ پیچھے ایمان تھا۔ اس لیے نص کے مد مقابل کبھی اسی مسجد میں یہ ابھی بنی نہیں تھی، جگہ یہی تھی۔ آپ یقین کریں 6 سال لگاتار، کبھی ماموں کی طرف سے ننیال، کبھی ددیال کی طرف سے، کبھی یار بیلی اہل تشیع کی طرف سے، یہاں مباحثے اور مناظرے کرتے زندگی گزری ہے۔ لیکن اللہ کی قسم اندر سے جب روایات پڑھتے تھے تو پتا چلتا تھا کہ یہ لوگ 100% سچے ہیں، ہم ان سے صرف بحث برائے بحث اور مناظرہ برائے مناظرہ کر رہے ہوتے تھے۔ اور یہ ان لوگوں کا میں سمجھتا ہوں، اللہ جزا دے، آج وہ کچھ ہمارے وہ اساتذہ نہیں ہیں، ان کا سینہ وسیع تھا کہ ہمیں برداشت کر جاتے تھے، دل وسیع تھا، جتوا بھی دیتے تھے، یہ نہیں کہ صرف مسلک بیس کے اپنوں کو جتوانا ہے، سائیڈ پہ ہو کے سمجھا بھی دیتے تھے کہ بیٹا یہ معاملہ ایسے ہے، ٹھیک ہے استاد جی، آپ کے کہنے سے پہلے یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ نص کے مقابلے میں اپنی عقل کے گھوڑے، شیطان کتنا مقرب تھا، جب وہ دھتکار دیا گیا، پھٹکار دیا گیا، اللہ کو اتنا غصہ پوری کلام میں نے نہیں دیکھا۔ جس بات پہ رب کو غصہ آیا ہے وہ سب سے بڑا یہ تھا کہ جب میں تجھے حکم دے رہا ہوں، میرا آرڈر ہے، میری نص ہے، میرا لا ہے، میں کہہ رہا ہوں، تو کون ہوتا ہے میرے سامنے مجھے بتانے والا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے؟ خیر، اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کر کے نہ پھر حقار سب سے پہلے جو بکا تھا شیطان نے بکا تھا، تحقیر دوسرے کو کمی کہنا اسی نے شروع کیا تھا، ذات پات مٹیریلزم کے اوپر آ کر کے بات اسی نے کی تھی، نسل پرستی کا موجد یہ ہے۔ بہرحال بات ہوتی چلی گئی، اللہ نے کہا تجھے بنتا نہیں تھا کہ تو تکبر کرے، فخرج انک من الصاغرین، جا تو عزت چاہتا ہے، دور نکل، انداز دیکھیے، فخرج، دفع ہو، نہیں چاہیے مجھے تیری ولایت، تیری قربت، بھاڑ میں گئی تیری عزت، نکل، میں نے تجھے آج کے بعد چھوٹا کر دیا۔ اچھا ضد پکڑ گیا، حالانکہ حق تو بنتا تھا کہ غلطی ہو گئی ہے، ڈانٹ پڑی ہے، تو میرے سارے بزرگوں سے لے کے جوانوں اور بچوں تلک، اگر کبھی ماں باپ ڈانٹ رہے ہوں، کوئی بڑا ڈانٹ رہا ہو، اس سے انا مت پیدا کرنا، جھک جانا۔ ڈانٹ ادھر بھی تھی، ڈانٹ ادھر بھی تھی، لیکن سین دیکھیے کیا کہنے لگا، مجھے مہلت دے دیں، مجھے ٹائم دیں۔ ٹائم یہ نہیں مانگا کہ میں سوچتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، غلطی ہو گئی، اللہ آپ ناراض ہیں، ٹائم مانگا کہ مجھے مہلت دے، کہ مجھے پکڑنا نہ۔ اللہ سے کبھی یہ مہلت نہ مانگا کریں، بلکہ استغفار کیا کریں۔ اللہ نے کہا جا، مہلت دی، اور پھر چیلنج لگانے لگا، جو ہی مہلت ملی کہنے لگا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں جنت کے راستے پہ تیری طرف آنے والے راستے پہ بیٹھوں گا۔ کہتے نہیں میں تیرے مقابلے چ دکان بناونی ہوں، میں تیرے سامنے مسجد بناونی ہوں، میں تیری دکان دے سامنے دکان کر دے سامنے کر لو، ہم نے گھر لے لیا ہے تیرے گھر کے سامنے، چلا۔ کہنے لگا اب مقابلہ ہوگا، تیرے راستے پہ بیٹھوں گا، پھر ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے روکوں گا، کوئی جدھر سے بھی آنے لگے گا میں نے پورے راستے بلاک کر دینے ہیں۔ یہ راستے بند کرنے نو پاکستان چ کی کہندے نا،
ہمارے پاس بڑی ساری چیزیں ہیں، اکیلا دھرنا نہیں ہے، راستے بند کر دو۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالی کو خود کہنے لگا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یہ تیرا کھا کے تیرا ہی شکر ادا نہیں کریں گے، میں ان پہ ایسے وار کروں گا۔ اور الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ نے آگے سے کہہ دیا جو میرے مخلص بندے ہیں نا، انہاں تے تیرا وار وور کوئی نہیں چلنا۔ اللہ نے ان میں سے رکھا ہوا ہے کہ وار کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم پھر جھک جاتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، کچھ شکر کرنے والے تھوڑے بہت ہیں، وگرنہ دنیا سے جس کو پوچھ لو نہ شکرہ بیٹھا ہے، شکوے کر رہا ہے۔ پھر اللہ نے آگے ساری اس کی داستان چلائی، آدم اور حوا کو جنت میں بھیجا۔ اب بڑے سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑا عجیب سا قصہ گڑا ہے، اس کا سکرپٹ کسی ماٹھے بندے نے لکھا ہے۔ وہ بھی کیا ہوا ہے، جنت بھیج دیا ہے، جنت میں کوئی اور جا نہیں سکتا، یہ وہاں جا کے ان کو قسمیں دیتا رہا، کسی نے سانپ ڈالا، کسی نے مور، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ۔ سانپ کی رب نے ٹانگیں ختم کر دی، مور کو سزا دی، اللہ نے اس کے پاؤں خراب کر دیے، یہ ہوا وہ ہوا۔ اچھا یہ ساری کہانیاں کوئی ضرورت نہیں، یہ تیرے ذہن میں سکرپٹ نہیں آتا تو کتاب اللہ کا ایک اپنا انداز ہے اللہ کا رکھا، چپے چپے کا واقف تھا، حالات سے واقف تھا، رابطہ ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، قسمیں اٹھا رہا ہے، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ یہ ساری بات پیچھے ہو چکی ہے سورہ بقرہ میں، خیر یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اور انداز میں کہا۔ ادھر اللہ نے پوچھ لیا، آدم حوا روکا نہیں تھا، جب اس نے قسمیں کھائیں انہوں نے وہ دانا کھا لیا، دانا کھاتے ہی کپڑے اتر گئے۔ یا ہم نے پڑھا تھا، پھر یاد دہانی کر لیں، جس وقت گھر میں ماں بہن بیٹی یا مرد ننگا ہو جائے نا، سمجھ لیجیے لقمہ حرام کا یا کوئی غلط لقمہ آ گیا ہے، غلط لقمے کی وجہ سے۔ ایک لقمہ ابھی پہنا کھایا نہیں، شرم گاہیں اٹھان کا شکار ہو گئی، جو ایک دوسرے نے کبھی دیکھی نہیں تھی، ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو کے رہ گئے۔ پھر بہرحال اگلا معاملہ ہے، لگے اپنے ارد گرد لپیٹنے، بر اللہ نے کہا جاؤ نکل جاؤ۔ وہاں کھڑے ہو کر کے دونوں نے ہاتھ جوڑے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ ہیں وہ لفظ جو سکھائے اللہ نے اور تلقی کی، آدم اور حوا کو ملے۔ وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نام کا یا ذات کا وسیلہ نہیں تھا۔ جھوٹ بولتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے بولتے ہیں، لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ بات آگے چلتی ہے، اللہ تعالیٰ، یہ واحد صورت ہے جس میں اللہ نے آدم کے بچوں کو باقاعدہ آدم کے بچے کہہ کے، یا بنی آدم، او اولاد آدم، یا بنی آدم اولاد آدم، یا بنی آدم اولاد آدم، یا بنی آدم اولاد آدم۔ اللہ جی کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں پہلے آواز دی اور کہا سنو، یہ جو لباس ہم نے دیا ہے نا، یہ نعمت سمجھو تمہارے ماں باپ سے چھن گیا تھا۔ ہم تمہیں چاہتے تو لباس کے ساتھ پیدا کر دیتے، لیکن تمہیں ننگا پیدا کر کے ایک دفعہ بتانا چاہتے ہیں یہ ہو چکا ہے، اب اپنے لباس کا اپنے خیال رکھنا ہے۔ یہ لباس جو ہے تمہارے لیے، یہ تمہاری شرم گاہوں کو بھی چھپائے گا اور زیب و زینت بھی۔ یہ دو شرطیں رب نے قرآن میں لباس کی رکھی ہیں، شرم گاہ کی کیفیت اور جو حجم بیان کرے، جیسے ہماری پینٹیں ہیں ٹائٹ، ہماری شرٹیں ہیں، مرد عورتوں کا لباس جو باڈی کی شیپ کو شو کرے، اللہ تعالیٰ نے اسے لباس نہیں کہا۔ آپ کے وجود کے اپ ڈاؤنز کو کور کرے، کھلا لباس محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وریشا، اور اس میں زیب و زینت بھی ہو، زیب و زینت بھی، برا نہ لگے، صفائی ستھرائی، نیٹ کلین۔ لیکن اللہ آگے کہتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر۔ یہ اگر پھٹے پرانے کپڑے بھی ہوں لیکن صاف ستھرے ہو، جم کے اندر یہ کیف کے اندر شیپ کو شو نہ کر رہے ہوں، تو آپ کا اللہ سے ڈر کے احکام کا لباس پہننا یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں نے بڑے سارے لوگ دیکھے ہیں، گدڑیوں میں ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، شکل فقیرانہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی عزت اور ویلیو ہوتی ہے، شاہی لباس میں ہوتے ہیں، جھوٹ ہوتے ہیں، فراڈ ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی ٹکے کی عزت نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کہتے ہیں یا بنی آدم، آدم کے بچوں، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جیسے تمہارے آباء و اجداد کو جنت سے بھی نکالا تھا، انہیں تو جنت ملی ہوئی تھی، نکالا تھا، تم نے جنت میں واپس جانا، امتحان میں ہو، اس کے چکروں میں، اس کے جال میں، اس کے پھندے میں نہ پھنسنا، اور اس کے پیچھے لگ کے ننگے نہ ہونا۔ ننگے ہونا ہم شروع ہوئے تھے کب بھلا؟
کہتے ہیں کہ بیرونی دنیا تو بہت پہلے سے ننگا ہو رہی تھی، لیکن ہمارے مسلمانوں نے بھی دیکھا دیکھی 1950 میں ننگا ہونا شروع کر دیا. کچھ نیچے سے کٹنے لگے، اوپر چلے گئے، بازو کٹنے لگے، اوپر اٹھنے لگے، ادھر سے کٹنگ ہونے لگی، نیچے آنے لگی، گلے سے لگ کر کے نیچے، کرتے 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 یورپ نے پوری عورت ننگی کر کے رکھ دی. مرد ڈھانپا ہوا، عورت کو ننگا کر کے، یورپ کو حسن و جمال کا گہوارہ بنا کے جنت نما تو کر دیا، مگر جنت والی عزت، آبرو اور سکون پیدا نہیں کر سکے. سورۃ الاعراف جنت اور جہنم کے درمیان جکڑے ہوئے، ویٹنگ میں، نہ ادھر نہ ادھر. اچھا، بڑی خوفناک کیفیت ہوتی ہے جب آپ ویٹنگ میں ہوں. اس نے اتفاق بڑی دفعہ اس کا دیکھا ہم نے نظارہ. ہم ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد لاہور اترنے والے تھے، 3 گھنٹے فضا میں اڑتے رہے کراچی سے، ہم لاہور نہ اتر سکے. پھر ایک بار دیکھا، ٹھیک 15 منٹ کے بعد لاہور اترنے والے تھے، پتہ لگا کہ فلائٹ مڑ گئی ہے، اسلام آباد جا اترے. 7 گھنٹے وہاں پہ. او بھائی کوئی فیصلہ کرو، نکلنے دو بھائی، روڈ چلے جائیں یا کسی جگہ پہ لے جاؤ. تو وہ جو منظر تھا نا، بچے، مرد، عورتیں، بزرگ، بیمار، اللہ اکبر. یہ جو آراف جنت اور جہنم کے درمیان کی منزل ہے، اللہ نے یہاں پہ رونگٹے کھڑے کر دیے. جنت سے نکالے گئے ہو، جہنم دوسری طرف تیار ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، وہ وقت رب نے یاد دلایا ہے. سنو سنو، بڑا کچھ پیچھے رب نے کہا ہے، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، فحاشی میں نہ آنا، گناہوں میں نہ آنا، اور ظاہری باطنی بغاوتوں پہ نہ اترنا. پھر اللہ نے یہاں کہا، منظر کشی کی ہے. جنت والے ان کو، یہ اصحاب النار کو بلا کے کہیں گے، دیکھا اللہ نے ہمارے وعدے پورے. میں نے دنیا میں دیکھا ہے جتنے نیک لوگ ہیں نا، نمازی لوگ، ان پہ ہر بندہ ہنستا ہے. حافظ پہ ہنستا ہے، اساتذہ پہ ہنستا ہے، داڑھی پہ ہنستا ہے، نماز پہ ہنستا ہے. آپ یقین کریں، شادی میں سے ایک بندہ اٹھ کے نماز کے لیے جائے، لوگ ہنستے ہیں، بہ جا یار. کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں. یہاں یہ سہتے ہیں، قیامت والے دن مذاق الٹ جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا، یہ لوگ آوازیں دے دے کے نا ان کو پوچھیں گے، اوے جنمیوں، وہ تواڈے نال کی بنی؟ آ ویکھو رب نے ساڈے نال وعدے کیتے سی، پورے کیتے نے. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، وہ جو تم کہتے تھے جنتیں ہماری، دنیا ہماری، عشائشیں ہماری، یہی تو جنت ہے. اور جنت کیا ہوتی ہے؟ تمہارے وعدے بھی پورے ہوئے؟ قالوا نعم، کہا ہاں، جو قرآن میں پڑھا تھا، جو سنا تھا وہ ہے. پھر وہاں پہ آواز آئے گی، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں. اوئے ہوئے ہوئے، لعنت کہتے ہیں دور کرنے کو، قریب آنے کی کوشش کرے، دھکا دے کے پیچھے کر دیں. یہ ہاتھ لعنت کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے، ہم 5 انگلیاں سریکی میں اس کو کہتے ہیں بجا، کروڑ کے منہ تھے پھیرنا، در پھیٹ ہی، لعنت ہی، پھٹکار ہے، ہٹ پیچھے، سٹاپ اٹ، رک جاؤ. اللہ کہیں گے دھکیلو ان کو. وہ منظر کیسا منظر ہوگا، اللہ اکبر. اور یہ اس وقت چیخیں گے، روئیں گے اور پریشان ہوں گے. آخرت سے انکار کرنے والے، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، کچھ درمیان میں پھنسے ہوئے لوگ. یعرفون کلا بسیماہم، پہچان ہو رہی ہے جہنمی کون ہے، جنتی کون ہے، کس کی کیا کیف ہے، کیا حالات ہیں. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یہ ویٹنگ لسٹ میں پھنسے ہوئے جنتیوں